اطاعت کری، صرف شریعت پہ اقناعت کری، انہی میں سے کوئی خارج ہوا اور کوئی منافق ہوا۔ اور آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے وہ دل والا علم بھی حاصل کیا وہ تھے صحابی یا رسول اللہ، اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے۔ اور آج اس زمانے میں یہ سارے فرقے شریعت میں ہی ہے نا، وہ دل والے علم کو چھوڑ گئے نا، 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے نا۔ کیوں تقسیم ہوئے؟ اس دل والے علم کو چھوڑا تب تقسیم ہوئے۔ اب وہ دل والا علم کیا ہے؟ زبانی علم کو کوئی جانتا ہے، دل والے علم کے لیے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مجھے حضور پاک سے 2 علم حاصل ہوئے، ایک تو میں بتا دیا، اگر دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دیں۔ حضرت ابراہیم بن نوح فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا، 120 مسئلے وہ دل والے اللہ سے سیکھے، 4 لوگوں کو پتہ ہے، سب نے انکار کر دیا۔ حضور پاک فرماتے ہیں میں نے 3 علم حاصل کیے، ایک عام لوگوں کے لیے، ایک خاص کے لیے، ایک صرف میرے۔ ہمیں ایک شیعہ عالم ملا، وہ کہنے لگا کہ 40 پارے ہیں۔ ہم نے کہا ہم نے تو 30 سنے ہیں، 30 ہی پڑھے ہیں۔ وہ کہنے لگا ہیں 10 اور ہیں۔ ہم نے کہا بتاؤ، 1,00,000 2 لے دو، ہم کو لا کے دو۔ کہنے لگا وہ قیمت سے نہیں ملتے، وہ محنت سے نہیں ملتے، وہ قسمت سے ملتے ہیں۔ اللہ، اور جن کو وہ مل جاتے ہیں وہ داتا صاحب تو خواجہ صاحب بن جاتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ عالم صاحب خام بول جا رہے ہیں کہ 10 پارے تو ہے ہی نہیں ہے۔ آخر ایک دن ہوا کہ اللہ نے توفیق دی، ہم جنگلوں پہ چلے گئے، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کے دربار پہ آئے، یہاں انہوں نے اللہ سکھایا اور دل کا اللہ نے سکھایا، دل سے اللہ کرنا شروع کر دیا۔ جب دل سے اللہ نے شروع کر دیا تو باطنی مخلوقات سامنے آ گئی اور وہ 10 پارے بھی سامنے آ گئے۔ جب وہ 10 پارے سامنے آ گئے، دیکھا ہے کہ وہ قرآن اور یہ اور وہ 30 پارے اور یہ 10 پارے اور، پھر ان میں موازنہ کیا کہ اس میں فرق کیا ہے کہ ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کہ تم مجھے قتل کر دو، قرآن پورا کہتا ہے نماز پڑھ ورنہ گنہگار ہو جائے گا۔ جب ان پاروں کو پڑھا تو وہاں لکھا ہوا اگر تو نے نماز پڑھی تو گنہگار ہو جائے گا۔ وہ پوچھے کیوں، کیسے نماز پڑھنے سے گنہگار ہو جائے گا؟ ان پاروں نے جواب دیا اگر تو اللہ سے بات چیت کر رہا ہو، اللہ کے دیدار نہ ہو تو نماز کا وقت آ جائے تو تو دیدار چھوڑ کے نماز پڑھنے شروع کر دے تو گناہ کیا نا تو نے۔ پھر اس پورے قرآن نے کہا کہ تو روزے رکھ، اگر ذرا سا بھی پانی تیرے اندر چلا جائے گا تیرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب ان 10 پاروں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے تو بھلے دل کو کھاتا پیتا رہے تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر بھائی اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب؟ تو 10 پاروں نے جواب دیا اگر تیرے نفس پاک ہو جائے تو روزے نفس پاک کرنے کے لیے ہوتے ہیں نا۔ اگر تیرا نفس پاک ہوئے تو کھا یا نہیں کھا تو سدا باہر روزے دار ہی ہے، ہر وقت روزے دار ہے اگر تیرے نفس مطمئنہ ہو جائے تو۔ پھر قرآن نے کہا کہ تو حج کر، اگر طاقت ہے حج کر۔ جب ان سے پوچھا تو کہنے لگے مکے وقت او جانے جڑے ہوندے کام نے چوچی۔ ان 10 پاروں نے جواب دیا تو حج تو کیوں جاتا ہے، حج تیری طرف آئے گا، تو اپنے اندر حج کو تھا تاکہ وہ حج تیرا طواف کرے۔ اس قرآن نے کہا زکات دے، 2.5% زکات دے، اور اس نے کہا 2.5% پاس رکھ باقی ساری زکات دے دے، باقی ساری زکات دے دے۔ میں اس قرآن سے پوچھا تو یہ کہنے لگا اللہ بڑے دور ہے، اللہ نہیں ملتا، دن رات تم مجھے پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، اللہ تجھے نہیں ملتا۔ تو اس قرآن سے پوچھا، ان 10 پاروں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے اللہ تو اس دنیا میں گھومتا پھرتا تو کبھی
کبھی خواجہ بن کے آتا ہے، کبھی داتا بن کے آتا ہے، کبھی خواجہ کے روح میں تو کبھی داتا کے روح میں۔ شیخ سلطان وہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر ان سلطانوں کو اللہ کہا جائے تب بھی غلط نہیں ہے روایت، اگر ان سلطانوں کو اللہ کہا جائے تو جن کے ذریعے یہ سلطان بنے تو پھر ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ رائے طریقت حضرت علی کے بغیر کوئی چل سکتے ہیں۔ اہل سنت کہتی ہے کہ حضور پاک کے بعد سب سے زیادہ درجہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ ہم مانتے ہیں شریعت میں ان کا درجہ ہے، لیکن حضرت علی کا درجہ ہے نا۔ اللہ اگر اللہ تک پہنچانے والا جو رستہ ہے وہ حضرت علی کے ذریعے پہنچتا ہے نا، فقر حضرت علی کے ذریعے چلتا ہے نا۔ ایک دم لال باغ میں بیٹھے تو کچھ ملنگ آئے، منہ میں سگریٹ تھے، چرچے تھی، ہمارے پاس سے گزرے، بڑی ہمیں نفرت ہوئی۔ تھوڑا سا آگے گئے، انہیں یا علی کے نعرے لگائے۔ قسم میں رکھ کی جب انہوں نے یا علی کے نعرے لگائے تو میں نے دیکھا ہے وہ ساری جگہ نورانی منور ہو گئی۔ تو میں سوچنے لگا کہ یہ بھنگ چرس پینے والے، ان کی زبانوں میں اتنی تاثیر، تو ہم جو قرآن نمازیں پڑھنے والے ہم تو بڑے دور ہیں، یہ راز کیا ہے؟ تو آواز آئی نہیں، یہ ان کی زبانوں میں تاثیر نہیں ہے، یہ جس کا نام لے اس کے نام میں تاثیر ہے۔ ایک بہار جو ہم نے پڑھی، ہم نے آج تک وہ کسی کو نہیں بتائی کہ لوگ سمجھ نہیں سکیں گے، خام خواہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ ہم نے سنیوں کو بھی نہیں بتائی تو شیعوں کو بھی نہیں بتائی، آج چونکہ تو انہیں کٹھے ہو گئے نا، اب سوچیں ان کو بتا ہی دو۔ اس میں لکھا ہوا تھا، ان 10 پاروں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک دفعہ حضور پاک نے اپنی انگوٹھی حضرت علی کو دے دی، انگوٹھی حضرت علی کو پہنا دی، انہوں نے پہن لی۔ کچھ عرصہ بعد جب آپ معراج پہ گئے تو دیکھا وہی انگوٹھی اللہ کے ہاتھوں میں پہنی ہوئی تھی۔ اب ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ راز کیا تھا، نہ اس کے اوپر کوئی بحث کر سکتے ہیں، نہ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حضرت علی کی انگوٹھی اللہ کے ہاتھوں میں کیسے چلی۔ اب وہ جو 10 پارے ہیں، اب اس کی تشریح بھی ضروری ہے۔ وہ 10 پارے کیا ہے؟ یہ جو قرآن آیا یہ کوئی پاروں کی شکل میں نہیں آیا، کبھی تھوڑا کبھی زیادہ، اسی طرح 23 سال میں جو نا یہ پورا ہوا۔ اس کی حضرت عثمان غنی نے ہر روز ایک پڑھنے کے لیے ایک حصہ کیا، اس پورے کے 30 حصے بنا۔ آپ دیکھیں گے کسی جگہ ایک پارا ختم نہیں ہو رہا تو اس کو پارا بنا دیا گیا، مضمون ختم نہیں ہو تو پارا بنا دیا گیا، اس کے 30 حصے بنا دیے گئے۔ اب وہ 10 حصے کون سے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو قلب کی نبوت ملی تھی، اس میں آدھی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو روح کی ولایت اور ملی، آدھی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے۔